حامد جلال کا مضمون منٹو ماموں۔ منٹو میرے ماموں ہیں اور میں انہیں خاص پنجابی انداز میں سعادت ماما جی کہتا ہوں، کیونکہ ہم آپس میں ہمیشہ پنجابی میں باتیں کرتے ہیں اور یہی ہمارے گھر کے بول چال کی زبان ہے۔ وہ صرف اپنے بچوں سے اردو میں بات کرتے ہیں، لیکن اردو بولنے میں انہیں سخت تکلف ہوتا ہے اور وہ اردو بولنے سے اتنا ہی گریز کرتے ہیں جتنا پنجابی میں لکھنے پڑھنے سے۔ یہ تو ہمارے رشتے ہی سے ظاہر ہے کہ میرا بھی منٹو ہونا ضروری نہیں ہے اور میں منٹو ہوں بھی نہیں۔ یہ سن کر منٹو ماموں کو شاید دھکا سا لگے، حالانکہ انہوں نے بڑی فراخ دلی سے اعتراف کر لیا ہے کہ ان کے تمام اعزا منٹو نہیں ہو سکتے۔ میرا بھی منٹو نہ ہونا ان کی سمجھ میں آ سکتا ہے اور اسے غالباً وہ معاف بھی کر دیں، لیکن اپنے منٹو نہ ہونے کے برملا اعلان پر تو میری شامت ہی آ جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں منٹو ہوتا تب بھی اپنے نام کے ساتھ منٹو ہرگز نہ لکھتا، کیونکہ یہ اب کوئی خاندانی نام نہیں رہ گیا بلکہ ایک فرد واحد کی ملکیت بن چکا ہے۔ منٹو کا لفظ اب ایک اہم صفت بن گیا ہے جو صرف ایک خاص ادبی رجحان یا شخصیت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور میں اسی شخصیت پر کچھ روشنی ڈال سکتا ہوں۔ سعادت حسن اور منٹو دو الگ الگ شخصیتیں ہیں، لیکن ان دونوں کا فرق اور ان کی علیحدہ علیحدہ امتیازی خصوصیتیں بیان کرنا ایک انتہائی دشوار کام ہے۔ سعادت حسن 11 مئی سن 1912 کو سمرالہ میں، جو موجودہ مشرقی پنجاب میں واقع ہے، پیدا ہوئے، اور منٹو کو خود انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کے آخری دور میں جنم دیا۔ ان کی منٹویت کی بلند آہنگی کا آغاز کب ہوا، اس کی بالکل صحیح تاریخ تو میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن ایک واقعے سے کچھ اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے شروع میں کس طرح ظاہر ہونا شروع کیا۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب انہوں نے اپنی زندگی کی 20 منزلیں بھی طے نہیں کی تھیں۔ ان دنوں ہر جگہ ماسٹر خدا بخش کے کارناموں کا چرچا تھا، جنہوں نے آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہونے کے باوجود پیکیڈلی میں کار چلا کر لندن میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ اس کے کچھ دنوں بعد ہی امرتسر میں ایک شخص، یا جس کا نام غالباً اللہ رکھا تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ وہ ماسٹر خدا بخش کا استاد تھا اور دہکتے ہوئے انگاروں پر چل سکتا تھا۔ اسے آگ پر صحیح سلامت چلتا دیکھنے کے لیے لوگ ٹوٹے پڑتے تھے۔ ایک روز اس نے ایک نئی بات کی۔ اس نے اعلان کیا کہ کسی شخص کو اگر خدا اور میرے اوپر اعتماد ہو تو وہ بھی دہکتے ہوئے انگاروں پر چل سکتا ہے، اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ جب غفیر نے ایک نظر انگاروں کو دیکھا اور مان کچھ پیچھے ہٹ گیا، جیسے ہر شخص کو یہ ڈر تھا کہ ماسٹر اللہ رکھا اسی کو اپنے ساتھ آگ پر چلنے کو مجبور کرے گا۔ اس نے ایک بار پھر آواز لگائی اور پہلے کی طرح وہ بھی فضا میں کھو گئی۔ مجمع پر بدستور مکمل سکوت طاری تھا۔ ہر شخص دم بخود بیٹھا تھا۔ اچانک ایک نوجوان مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ شاید وہ اس بات کا یقین کر لینا چاہتا تھا کہ کوئی اور تو آگ پر چلنے کی ہمت نہیں کرتا، اور وہ اسی لیے رکا ہوا تھا۔ ہر شخص منہ منہ میں اپنی سی کہہ رہا تھا۔ ماسٹر اللہ رکھا کی ہدایت کے مطابق دبلے پتلے نوجوان نے اپنے جوتے اور موزے اتار ڈالے اور پائجامے کے پائچے چڑھا لیے۔ پھر آواز گونجی کہ اپنے انگوٹھے اندر کی طرف کر لو، کلمہ پڑھو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ مجمع یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ نوجوان ماسٹر اللہ رکھا کے ساتھ انگاروں پر سے گزر بھی چکا تھا۔ وہ ہکا بکا ہو کر اپنے تلوے دیکھ رہا تھا، جس میں آبلوں یا سوزش کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دوسری طرف مجمع نے تالیاں بجا بجا کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ مجمع عام میں سعادت حسن کی تحسین و ستائش کا یہ پہلا موقع تھا۔ اجتماعی زندگی میں قدم رکھنے کا یہ کوئی بہت اچھا آغاز نہیں تھا، کیونکہ منٹو ماموں اس کے بعد ہمیشہ انگاروں پر چلتے رہے۔ ان کی مدح و ستائش بھی کی گئی ہے اور کافی کی گئی ہے، لیکن آگ کے فطری اثرات سے انہیں کبھی مفر نہیں تھا۔ انہیں یہ اندیشہ رہا کہ اس آگ کے شعلے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیں اور ان سے لڑنے کی وہ کوشش بھی کرتے رہے اور اس پر اپنی پوری قوت بھی صرف نہیں کرتے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بجائے خود آگ پر چلنے کا ایک حصہ ہے۔ میں ان کی کوشش کو ادھوری اس لیے کہتا ہوں کہ منٹو ماموں کا خیال ہے کہ ایک مصنف اور منفرد شخصیت کی حیثیت سے آگ پر چلنا بھی ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ غیر شعوری طور پر شاید ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اگر ایسے کرتب نہ دکھائیں جو اتنے ہی غیر معمولی اور خطرناک ہوں جتنا آگ پر چلنا، تو ان کی تحسین و تعریف ہی نہ کی جائے گی۔ مجھے تو یہ کہنے سے بھی گریز نہ ہوتا کہ یہی غیر شعوری خوف وہ اسم اعظم ہے جس کی مدد سے ان کی شخصیت کے رازہائے سربستہ تک رسائی ممکن ہے۔
لیکن مجھ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تراشے ہوئے نگینے کی طرح ان کی شخصیت کے کئی اور رخ ہیں، اور ہر رخ کا راز سمجھنے کے لیے ایک نئے اسم اعظم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ممکن ہے کوئی ماہر نفسیات جانفشانی سے کام لے کر منٹو ماموں کی شخصیت کے ہر پہلو کو الگ الگ کر کے ان کی جامع فہرست تیار کر سکے اور ان سب کی علیحدہ علیحدہ امتیازی خصوصیات بیان کر سکے، لیکن یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ جب میں ان کے ماضی پر نظر ڈالتا ہوں، جسے مجھے ان کے ساتھ رہ کر دیکھنے کا موقع ملا ہے، تو مجھے وہ نلکی نما کھلونا یاد آ جاتا ہے جس میں رنگین شیشوں کے ٹکڑوں کے عکس سے بڑی خوبصورت صورتیں نظر آتی ہیں، اور نلکی کو ذرا سی حرکت دے دی جائے تو تمام صورتیں اچانک بدل جاتی ہیں۔ ان کی ادبی سرگرمیاں، ان کی خانگی زندگی اور ان کی بادانوشی شیشے کے ٹکڑے کے 3 پہلو ہیں جن کا رنگ روشنی کے رخ کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ اس خاکے میں منٹو ماموں کی پوری تصویر پیش کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا شیشے کے ٹکڑوں کی نلکی میں پیدا ہونے والی تمام شکلوں کا ہو بہو عکس تیار کرنا۔ اس لیے میں منٹو کی نلکی آہستہ آہستہ گھماتا جاؤں گا اور میرے ذہن پر جتنے عکس پڑیں گے ان کی تشریح کرتا جاؤں گا۔ ان کا پہلا عکس جو آج تک میرے ذہن میں پوری طرح محفوظ ہے، اسی زمانے کا ہے جب وہ آگ پر چلے تھے۔ وہ اپنے مطالعے کے کمرے میں لکھنے کی میز پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ پیتل کی ایک بڑی سی دوات ہے جو موٹر کار سے مشابہ ہے۔ وہ مجھ سے کچھ سرگوشی کرتے ہیں۔ میں باہر چلا جاتا ہوں، کچھ دیر بعد واپس آتا ہوں تاکہ ان کے لنگوٹیے یار حسب معمول جمع ہو لیں۔ وہ میرا تعارف اپنے بعض نئے دوستوں سے کراتے ہیں جنہوں نے اس سے پہلے میری صورت تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ اپنے احباب سے بتاتے ہیں کہ میں ابھی ابھی لاہور سے آیا ہوں۔ پھر مجھ سے بڑی تشویش کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ تاج محل کے متعلق لاہور میں کوئی مزید اطلاع موصول ہوئی یا نہیں۔ اس وقت میری عمر 10 برس بھی نہیں تھی، لیکن کچھ دیر پہلے مجھے اچھی طرح سکھا پڑھا دیا گیا تھا، اس لیے میں اپنی صورت جتنی بھی سنجیدہ بنا سکتا تھا بنا کر جواب دیتا، جی ہاں یہ خبر درست ہے۔ یہ خبر لاہور میں بچے بچے کی زبان پر ہے کہ تاج محل امریکہ والوں کے ہاتھوں بیچ دیا گیا ہے۔ منٹو ماموں اور ان کے سادہ لوح نوواردوں کو یقین ہو جاتا کہ انگریزوں نے تاج محل امریکہ والوں کے ہاتھ بیچ دیا، جو اسے نیو یارک لے جانے کے لیے بڑی بڑی مشینیں لا رہے ہیں۔ دوسرے ہی روز یہ افواہ امرتسر کے بازاروں میں پھیل جاتی، اس پرچے میں گوئیاں شروع ہو جاتی اور منٹو ماموں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھے دل ہی دل میں ہنستے رہتے۔ منٹو ماموں کو ان دنوں اس طرح کی افواہیں پھیلانے کا بے انتہا شوق تھا۔ ان کی پھیلائی ہوئی ہر افواہ ان کی جدت پسندی اور ان کے تخلیقی جوہر کا ثبوت ہوتی۔ ان کا ایک محبوب مشغلہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنے دوستوں سے مل کر ان سے عجیب و غریب باتیں کہتے اور انہیں منوانے کی کوشش کرتے۔ مثلا انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ ان کا فاؤنٹین پین گدھے کے سینگ کا بنا ہوا ہے۔ وہ امرتسر کے نوجوان دانشوروں کے ایک گروہ کے لیڈر تھے اور انہیں عام ہم عصروں سے ممتاز کرنے کے لیے انہوں نے نئے نئے محاورے اور فقرے وضع کر رکھے تھے۔ گزشتہ 20 برس میں ان کی 2 اصطلاحیں کباب اور فراڈ خاص طور پر رائج اور مقبول ہوئی ہیں۔ آج کل بہت سے لوگ بول چال میں فراڈ اس روانی اور بے تکلفی سے استعمال کرتے ہیں گویا وہ اردو یا پنجابی کا کوئی لفظ ہو۔ منٹو ماموں فراڈ کسی فعل کے لیے نہیں بلکہ کسی کی شخصیت بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی شخص ان کا وقت پر ساتھ نہ دے یا ان کی جھنجھلاہٹ کا باعث تو منٹو ماموں کے قول کے مطابق اس نے انہیں کباب بنا دیا ہے۔ ان کی بول چال کا انداز ان کے حلقے کے باہر کے لوگوں کے لیے دلچسپ ہونے کے ساتھ ہی ان میں الجھن بھی پیدا کرتا تھا۔ کسی شخص سے اپنی قمیص یا اپنے فاؤنٹین پین کے متعلق رائے دریافت کرنا چاہتے تو اس سے سوال کرتے، اس قمیص کے متعلق تمہارا بٹن کیا ہے؟ اس قلم کے متعلق تمہاری نب کیا ہے؟ اس طرح کی باتوں کی اصل محرک ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ان میں تنوع ہو، وہ تمام روایتوں سے آزاد ہوں اور کسی چیز کے لیے کسی کے مرہون احسان نہ ہوں، اور جامع الفاظ میں ان کی صرف یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ منٹو کے سوا کچھ نہ ہوں۔ انہوں نے شراب نوشی بھی غالباً اسی لیے شروع کی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے شراب صرف اس لیے پی ہو کہ وہ اپنے دوستوں سے مختلف رہنے میں سبقت لے جائیں۔ یہ ایک عجیب و غریب دوڑ اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے لامتناہی تھی۔ اس کا مقصد دوسروں سے آگے بڑھنا نہیں بلکہ اس میں صرف یہ جذبہ کار فرما تھا کہ وہ نہ صرف اپنے احباب بلکہ امرتسر کے تمام دوسرے شہریوں میں بھی ممتاز رہیں۔ میں امرتسر کبھی کبھی جاتا تھا، اس لیے اس دوڑ کو قریب سے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن میں وہاں اگر جلد بھی جاتا رہتا یا منٹو ماموں وقتاً فوقتاً لاہور آتے تب بھی مجھے ان کی تمام سرگرمیوں کا علم نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ہماری عمر کا تفاوت ہمارے درمیان حائل تھا۔
پھر وہ بمبئی چلے گئے اور ہم ایک دوسرے سے زیادہ دور ہو گئے. ہماری کئی سال تک ملاقات نہیں ہوئی. اپنے افسانوں کے پہلے مجموعے منٹو کے افسانے کی اشاعت کے سلسلے میں وہ دسمبر سن 1940 میں بمبئی سے لاہور آئے. اس کے گردپوش کے متعلق انہوں نے ناشر کو میرے سامنے ہدایات دیں. انہوں نے کہا کہ گردپوش پر ان کا خاکہ ایسا بنایا جائے جو پورے صفحے پر چھا جائے. ہماری کئی سال تک ملاقات نہیں ہوئی. اپنے افسانوں کے پہلے مجموعے منٹو کے افسانے کی اشاعت کے سلسلے میں وہ دسمبر سن 1940 میں بمبئی سے لاہور آئے. اس کے گرد پوش کے متعلق انہوں نے ناشر کو میرے سامنے ہدایات دیں. انہوں نے کہا کہ گرد پوش پر ان کا خاکہ ایسا بنایا جائے جو پورے صفحے پر چھا جائے. ان کے کالر کھلے ہوئے اور ان کی گردن تنی ہوئی ہو تاکہ اس سے سرکشی اور تکبر ظاہر ہو. انہوں نے ناشر کو یہ ہدایت خاص طور پر دی کہ خاکہ ایسا بنایا جائے کہ لوگ مشتعل ہو کر انہیں گالیاں دینے لگیں. معلوم نہیں انہوں نے یہ باتیں اپنے پبلشر کو مروب کرنے کے لیے کہی تھیں یا مصنف اور قاری کے تعلقات کے متعلق ان کا نظریہ ہی یہی تھا. ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ باتیں عمدن نہیں کہی تھیں اور وہ منٹو ماموں کو شاید اب یاد بھی نہ ہو، لیکن ان کا یہ قول ان کی شخصیت کا راز سمجھنے میں بہت معاون ہو سکتا ہے. ان کا منشا شاید یہ تھا کہ وہ پبلشر کے ذہن میں یہ بات بٹھا دینا چاہتے تھے کہ اسے منٹو کو عام آدمیوں کے معیار سے نہیں جانچنا چاہیے. لیکن میری رائے میں اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ منٹو ماموں اپنی شخصیت کو اپنی ادبی تخلیق کا جزو لا ینفک بنا دینا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ کیا کہا گیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کس نے کہا ہے. آسکر وائلڈ اور برنارڈ شاء کی مثالیں ان کے سامنے موجود ہیں، جن کی شخصیت کی شہرت یا رسوائی ان کی ادبی تخلیقات کے ہم پلہ ہے. منٹو ماموں اردو کے غالباً پہلے ادیب ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کے گرد پوش پر اپنی تصویر بنوائی ہے. گویا کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے افسانوں ہی کا نہیں، منٹو کی شخصیت کا بھی خالق ہوں. وہ چاہتے تھے کہ لوگ منٹو کے افسانے کا گرد پوش دیکھتے ہی انہیں گالیاں دینے لگیں، لیکن میرے خیال میں گالی انہیں کسی نے بھی نہیں دی. گرد پوش کا ڈیزائن مشہور فلم سٹار ایم اسماعیل نے بنایا تھا اور بعد میں ان کی تمنا کے مطابق نہ صرف انہیں گالیاں دی گئیں بلکہ انہیں اپنی تمنا سے بھی زیادہ گالیاں کھانی پڑیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت تک جب تک وہ سعادت حسن بھی تھے اور محض منٹو نہیں بن گئے تھے، خود سعادت حسن نے بھی اپنی تخلیقات کو اتنی ہی گالیاں دی ہوں گی جتنی کسی اور نے. تخلیق کی ذمہ داری ان پر ضرور تھی، لیکن ایک لحاظ سے وہ معذور بھی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پگمیلیاں تصور کیا تھا، لیکن ان کی تخلیق مسٹر بانڈ کے سانچے میں ڈھل گئی. یہ ہمزاد اور موجودہ سیاق و سباق میں اسے ہمزادی سے موسوم کیا جا سکتا ہے. کئی سال سے آپے سے باہر ہو کر دوڑا دوڑا پھر رہا ہے، لیکن اسے متی کرنے میں انہیں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی کیونکہ خود انہیں شراب نے مغلوب کر رکھا ہے. مثال کے طور پر میں ایک واقعہ بیان کروں گا جس کا تعلق شراب کے صرف چند قطروں سے ہے. اگست سن 1953 میں منٹو ماموں شدید یرقان میں مبتلا ہو گئے اور انہیں میو اسپتال میں داخل کر دیا گیا. ڈاکٹروں نے انہیں دیکھتے ہی کہہ دیا کہ انہیں جگر کا ایک مہلک عارضہ ہے اور ایسا مریض 1000 میں ایک بھی مشکل سے بچتا ہے. میں مری گیا ہوا تھا اور جس روز آنے والا تھا اسی دن مجھے تار ملا کہ ان کی حالت بہت خراب ہے. راولپنڈی پہنچ کر میں نے لاہور ٹیلی فون کیا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. وہ مجھے بار بار بلاتے ہیں لیکن ان کی حالت ایسی ہے کہ شاید میں ان کا دیدار بھی نہ کر سکوں. مجھے کئی سال سے ڈر تھا کہ ان کا یہی انجام ہونا ہے، لیکن اب اسے قریب دیکھ کر مجھے حد سے زیادہ صدمہ پہنچا. یہ سن کر مجھے اور بھی اذیت ہو رہی تھی کہ وہ مجھے بار بار بلاتے ہیں. منٹو کے ساتھ میرے اماں جان سعادت بھی نزا کے عالم میں تھے. یہ سوچ کر جیسے میرے تمام احساسات سن ہو گئے. رات بھر کا سفر کرنے کے بعد لاہور پہنچنا بیکار معلوم ہوتا تھا کیونکہ ڈاکٹر کہہ چکے تھے کہ وہ صرف چند گھنٹوں کے مہمان ہیں. ان سطروں کو پڑھنے والے سوچتے ہوں گے کہ شراب سے متعلق ایک واقعے کا ذکر کرنے کے لیے میں کتنی تمہید بیان کروں گا، لیکن میں اس واقعے کو فوراً نہیں بیان کروں گا کیونکہ اس سے پہلے میں منٹو ماموں کی شخصیت کے چند دلاویز پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں جو ان کی زندگی سے مایوسی کے عالم میں بے ساختہ یاد رہے تھے. مجھے ان کا ایک سفر یاد آ گیا. ہم دونوں لاہور سے ایک ساتھ روانہ ہوئے. انہیں بمبئی جانا تھا اور مجھے صرف دہلی تک. ان کے سامان میں کم سے کم 1 درجن جوتے اور کامدار جوتیاں تھیں جنہیں وہ لاہور آ کر ضرور خریدتے اور بمبئی جا کر اپنے فلمی دوستوں کو دیا کرتے. جوتوں کا شوق انہیں خبط کی حد تک ہے.
وہ نہ صرف خود انتہائی بیش قیمت جوتے، سینڈلیں اور جوتیاں پہنتے ہیں بلکہ انہیں دوسروں کو تحفتاً دینے میں بھی ان کو خاص لطف آتا ہے۔ جوتے ہمیشہ ہماری گفتگو کا موضوع ہوتے۔ میں جب بھی بمبئی جاتا مجھے پہلے سے ہی یقین ہوتا تھا کہ وہ مجھے لینے کے لیے جوتے پہن کر آئیں گے، جنہیں دیکھ تو میں ان سے ملتے ہی لیتا تھا، لیکن ان پر تبادلہ خیال ٹیکسی یا گاڑی پر سوار ہونے تک ملتوی رہتا، جس پر بیٹھنے کے بعد اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ لیتے اور جوتے اچھی طرح نظر آنے لگتے۔ وہ بہت ہلکے پھلکے جوتے پہنتے ہیں کیونکہ ان کے پیر بڑے دبلے پتلے بلکہ تقریباً نسوانی ہیں۔ مجھے تو یاد نہیں آتا کہ میں نے اپنے لیے خود کبھی کوئی سینڈل خریدی ہو۔ ہر سال گرمیوں میں ایک دو جوڑی سینڈلیں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہ مجھے ضرور دے دیتے ہیں۔ اس کا سلسلہ منٹو ماموں نے اس زمانے میں بھی جاری رکھا جب وہ شدید مالی پریشانیوں میں مبتلا رہے اور جب وہ شراب کے سوا دنیا و مافیہا سے مکمل طور پر بے نیاز رہے۔ کبھی کبھی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ شراب کے بعد ان کو زندگی میں صرف جوتوں سے سب سے زیادہ دلچسپی ہے۔ مجھے جو سینڈل ان سے پچھلی بار ملی ہے اسے میں نے صرف چند ریزر بلیڈ کے عوض حاصل کیا ہے۔ انہیں ریزر بلیڈ کی کمی کی ہمیشہ شکایت رہی ہے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے خریدنا چنداں دشوار نہیں ہے۔ ان سے کہہ دیا جائے کہ فلاں چیز بازار سے غائب ہو کر منافع خوروں کے تہخانوں میں پہنچ گئی ہے تو ان کی آنکھوں میں فوراً چمک پیدا ہو جائے گی اور وہ چیلنج قبول کر کے کالے بازار کا چکر لگانا شروع کر دیں گے۔ یہ خصوصیت ان میں بمبئی کے دوران قیام میں بدل جائے عتم پائی جاتی تھی، جہاں ان کی آمدنی کافی تھی، اور میرا خیال تھا کہ کسی چیز کی انہیں جس قدر زیادہ قیمت ادا کرنی ہوتی تھی انہیں اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ گزشتہ جنگ عظیم کے زمانے میں پارکر اور شیفر کی سنہری اور روپہلی کیپ کے قلم پہلی بار ہندوستان آئے تو منٹو ماموں نے ان کی خوب خریداری کی۔ انہوں نے ایک ایک قلم کے لیے 150 روپے تک قیمت ادا کی اور کم سے کم 10 قلم خریدے ہوں گے، لیکن اپنے پاس صرف ایک قلم رکھ کر باقی سب کے سب دوسروں کو دے دیے۔ ان کی افادیت کے بجائے ان کی ذات ان کے لیے کشش کی سب سے بڑی وجہ تھی، کیونکہ قلم وہ کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں ریڈیائی ڈرامے یا فلمی منظر لکھنے کے لیے۔ وہ ہمیشہ اپنا ٹائپ رائٹر استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کی رفتار سست ہوتی ہے اور ٹائپ کرتے وقت انہیں سوچنے کی مہلت بھی مل جاتی ہے، لیکن افسانے اور دوسرے مضامین لکھنے کے لیے وہ تیز رو پینسل کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ ان کا ہاتھ ان کے خیالات کی رفتار کے ساتھ چل سکے۔ وہ افسانہ لکھنے بیٹھ جائیں تو پھر وہ اسے مکمل ہی کر کے اٹھتے ہیں۔ کمرے میں بچے شور مچا مچا کر کھیل رہے ہوں اور ان کا قلم چل نکلے تو پھر اس کا رکنا ناممکن ہے۔ کمرے میں کچھ لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں، منٹو ماموں نہ صرف ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں بلکہ خود اس میں شریک ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس سے بھی ان کی افسانہ نگاری میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ انہوں نے شراب نوشی کی انتہا کر کے اپنی موت کو دعوت کیوں دی؟ یہ سوال اس رات راولپنڈی سے لاہور آتے ہوئے میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا۔ رنجیدہ ہونے کے بجائے مجھے غصہ آ رہا تھا۔ یہ انتہا پسندی اپنے اہل و عیال کی محبت اور شراب کی مقناطیسیت میں کشمکش عرصے سے جاری تھی اور میدان بالآخر شراب کے ہاتھ رہا تھا۔ مجھے شک تھا کہ چند ہفتوں سے وہ خودکشی کے اسی تصور سے اپنا دل بہلا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرار کا یہ آسان ترین راستہ تھا، یا پھر وہ اپنے خاندان والوں کو منفعل کرنا چاہتے تھے جنہوں نے ان سے مایوس ہو کر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں وقت پر نہیں پہنچ سکوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بے ہوش ہو چکے ہیں اور ان کے پھیپھڑوں میں آکسیجن پہنچائی جا رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آج بمبئی کے اس منجم کو بھی شکست ہو جائے گی جس نے منٹو ماموں کی غیر معمولی درازی عمر کی پیش گوئی کی تھی، اور اس کا یہ قول صحیح ثابت ہو چکا تھا کہ ان کے اچھے دن نہیں آنے والے۔ یہ سن 1946 کی بات ہے جب منٹو ماموں فلمی دنیا میں پورے عروج پر پہنچ چکے تھے اور ان کی آمدنی بہت اچھی تھی، لیکن فلمی صنعت میں کساد بازاری کی وجہ سے غالباً فوراً ہی ان کی آمدنی گرنے بھی لگی تھی۔ تقسیم کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آنے پر ان کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ منجم نے انہیں آگاہ کر دیا تھا کہ کوئی چیز منحوس برج میں داخل ہونے والی ہے اور حالات ٹھیک ہونے کے لیے انہیں 7 سال تک بدحالی کا سامنا کرنا ہوگا۔ ان کی موت قریب دیکھ کر میں نے منجم کی پیشگوئی کا ایک نیا مفہوم نکال لیا تھا، یعنی ان کی بدحالی کے 7 سال ان کی جسمانی موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک ادیب کی حیثیت سے وہ اس کے بعد بھی عرصے تک زندہ رہیں گے۔ میں ہسپتال پہنچا تو اپنا دل کافی کڑا کر چکا تھا اور بری خبر سننے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ وہاں مجھے اعزا کا ایک جم غفیر ملا۔ ہر شخص کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور مجھ سے بتلایا گیا کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں، لیکن میں کسی سے کوئی سوال نہیں کر سکا
کیونکہ شدت جذبات سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ ان کا پلنگ بالکل دروازے سے ملا ہوا تھا اور میں ان کی پائنتی جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے جو کچھ دیکھا اس کا نقش میرے ذہن سے کبھی محو نہیں ہو سکے گا۔ بستر پر ایک آدمی کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، ان کے چہرے پر صابن کی موٹی تہ تھی اور دو بڑی بڑی زرد اور یرقان زدہ آنکھیں نمایاں طور پر نظر آ رہی تھیں۔ جی ہاں، ان کے چہرے پر صابن تھپا ہوا تھا، اور جو شخص ان کے چہرے پر جھکا ہوا تھا وہ ڈاکٹر نہیں بلکہ ہسپتال کا حجام تھا، جو یہ سننے کی کوشش کر رہا تھا کہ مریض اپنی انتہائی نحیف آواز میں اس سے کیا کہہ رہا تھا۔ منٹو ماموں بڑی کوشش سے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اپنی ٹھوڑی تک لے گئے اور اپنی انگلیاں اس کے اوپر پھیریں۔ تب جا کر حجام سمجھ سکا کہ ان کا منشا کیا ہے۔ اس نے اپنا شیونگ برش اٹھاتے ہوئے کہا کہ صاحب کہتے ہیں کہ داڑھی ٹھیک نہیں بنی، ابھی کھردرا پن باقی ہے۔ میں منٹو ماموں سے کچھ اور قریب ہو گیا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس وقت مجھے ہنسنا چاہیے یا رونا۔ ان کو یقین نہ تھا کہ وہ 1 گھنٹہ بھی جی سکیں گے یا نہیں، پھر بھی انہیں اصرار تھا کہ داڑھی ایسی بنائی جائے کہ کھردرا پن ذرا بھی باقی نہ رہ جائے۔ یہ منظر منٹو کی کسی کہانی کا انجام معلوم ہوتا تھا۔ اس کے بعد میں نے ڈاکٹروں سے ملاقات کی، وہ اپنے سر ہلا کر اپنی مایوسی کا اظہار کر کے رہ گئے۔ منٹو ماموں کی حالت روز بروز سدھرتی گئی، لیکن مزید 2 ہفتے تک ڈاکٹر اپنی رائے بدلنے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے مریض کو شاید ہی کبھی صحت ہوئی ہو۔ ان کے خون کی طرح طرح سے آزمائش کی جاتی اور ہر بار ایسا نتیجہ نکلتا جو ڈاکٹروں کے اندیشوں کے مطابق ہوتا۔ ڈاکٹر اتنے مایوس ہو چکے تھے کہ انہوں نے ان کی شراب بھی فوراً بند نہیں کی۔ ان کا جسمانی نظام شراب کا اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ اس حالت میں بھی ڈاکٹروں نے ان کو دن میں 2-3 بار شراب کے چند قطرے پی لینے کی اجازت دے دی تھی۔ مری سے میری واپسی کے بعد ایک روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس سے ہر طرف کھلبلی سی مچ گئی۔ منٹو ماموں کے بستر کے قریب میز پر پانی ملی ہوئی شراب کا ایک گلاس رکھا تھا جو نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ معلوم نہیں کسی نے غلطی سے اسے پھینک دیا تھا یا ہسپتال کا کوئی ملازم موقع پا کر اسے پی گیا تھا۔ منٹو ماموں اس حال میں پڑے رہتے تھے کہ ان پر کسی کو بھول کر بھی شک نہیں ہو سکتا تھا۔ زیادہ تر وہ سکتے کے عالم میں پڑے رہتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تھے تو ان میں اتنی بھی طاقت نہ ہوتی تھی کہ وہ خود اپنے ہاتھوں میں سگریٹ لے کر بھی پی سکیں۔ شام کو جب شراب کی مقررہ خوراک کا وقت آیا تو بڑی مشکل سے اشاروں اور سرگوشی کے ذریعے انہوں نے یاد دہانی کی کوشش کی۔ یہ سننے کے لیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں نوکر اپنا منہ ان کے قریب لے گیا تو شراب کی ہلکی سی بو معلوم ہوئی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اقبال کیا کہ وہ شراب پہلے ہی پی چکے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ انہیں شراب دی کس نے تھی، اور یہ معلوم کر کے ہماری حیرت کی کوئی حد نہ رہی کہ ان کی انگلیوں میں اگرچہ اتنا بھی دم نہیں تھا کہ وہ چند سیکنڈ سے زیادہ ایک سگریٹ بھی پکڑ سکیں، لیکن شراب کے لیے وہ اپنی کوہنی کے سہارے اٹھ بیٹھے تھے اور گلاس کو جسے ایک نرس نے لاپرواہی سے وہاں وقت سے پہلے ہی رکھ دیا تھا اٹھا کر خالی کر گئے تھے اور بڑی احتیاط سے اسے پھر وہیں رکھ دیا تھا۔ یہ واقعہ ان کی حیرت انگیز قوت ارادی کا مظہر تھا، لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ اپنے مرض کے خلاف جد و جہد نہیں کر رہے تھے بلکہ اس کی مدد کر رہے تھے۔ ڈاکٹر بالکل نا امید ہو چکے تھے۔ چند روز سے ان کی حالت اور بھی بگڑ چکی تھی کیونکہ ان کے چند ہم پیالہ دوستوں نے انہیں تھوڑی سی وسکی پہنچا دی تھی۔ اس واقعے کے بعد ڈاکٹروں نے انتہائی سختی برتنی شروع کر دی اور ان کی شراب بالکل ہی بند کر دی گئی۔ اس کا نتیجہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ انہیں طرح طرح کے وہم ہونے لگے اور انہوں نے بہکی بہکی باتیں شروع کر دی۔ ایک بار اس سے پہلے بھی ایسا ہی وہم ہو چکا تھا۔ وہ رات کو اپنے بستر سے اٹھ بیٹھتے اور خیالی شکلیں دیکھ کر ان سے باتیں شروع کر دیتے۔ یہ دیکھ کر ہمارے ہوش و حواس بھی جاتے رہے اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ ان کا دماغی توازن ہی درہم برہم ہو گیا۔ میں جب ان کے پاس پہنچا تو وہ اصرار کر رہے تھے کہ ان کی بیوی اس مچھلی کو تل دیں جو ان کے اینگلو پاکستانی ہمسائے نے انہیں بھیجی تھی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے فلیٹ سے باہر لے کر چلے گئے۔ وہ اینگلو پاکستانی ہمسائے کو زور زور سے پکارنے لگے اور میں بڑی مشکل سے انہیں گھسیٹ کر گھر کے اندر لے گیا۔ چند منٹ تک تو میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں اور منہ ہی منہ میں ان کے سوالات کے جواب دیتا رہا۔ وہ باتیں تو بالکل عام آدمیوں کی طرح کر رہے تھے، لیکن ان کی گفتگو کا موضوع غلط تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ دوسرے ہمسائے کے گھر جاؤں جہاں ان کے وہم کے مطابق چند لڑکیاں گانا گا رہی تھیں۔ وہ ان کا پنجابی گانا سننا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ کیا گا رہی ہیں۔ میں نے ان کی ذہانت پر بھروسہ کر کے آخرکار ایک خطرہ مول لینے کا فیصلہ کیا اور کچھ سوچے سمجھے بغیر ان سے کہہ دیا کہ یہ سب محض آپ کا وہم ہے، ورنہ جس اینگلو پاکستانی دوست کے متعلق
ان کا خیال ہے کہ اس نے ان کے لیے مچھلی بھیجی ہے۔ اس کے تبادلے کو 6 مہینے سے زائد ہو چکے ہیں اور اب وہ لاہور میں نہیں ہے، نہ آس پاس کوئی گا رہا ہے اور رات کے سناٹے میں صرف ہماری آواز آ رہی ہے۔ چند لمحوں تک توقف کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کونے میں چڑیا بھی نہیں پھڑپڑا رہی ہیں؟ جب اس کا بھی جواب میں نے نفی میں دیا تو وہ بولے کہ لڑکیوں کے گانے کی آواز اب بھی آ رہی ہے، میں گانا لکھ لوں گا۔ وہ 1 منٹ تک کچھ لکھتے رہے۔ جب میں نے اصرار کیا کہ اس طرح کا کوئی گانا سنائی نہیں دیتا تو انہوں نے اپنی بیوی اور دوسرے اعزاء سے جو بیٹھک میں آ گئے تھے دریافت کیا کہ وہ بھی گانا سن رہے ہیں یا نہیں۔ ان کا جواب بھی نفی میں پانے کے بعد انہوں نے لکھنا تو چھوڑ دیا، لیکن اس پر بدستور اصرار کرتے رہے کہ گانے کی آواز اسی طرح آ رہی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ وہم اور حقیقت میں تمیز کرنے لگے اور بادل ناخواستہ اپنے بستر پر چلنے لگے، لیکن واپسی سے پہلے پڑوسی کی بھیجی ہوئی عمدہ مچھلی پر شدت سے افسوس ظاہر کرتے رہے۔ مجھے اچھی طرح تو یاد نہیں کہ پہلی بار ان کے وہم میں مبتلا ہونے اور بہکی بہکی باتیں کرنے کا سبب کیا تھا، لیکن میرے خیال میں اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کھانا اور پینا دونوں یک بیک بند کر دیا تھا۔ اسپتال میں ان پر جو حملہ ہوا وہ پہلی بار سے زیادہ شدید تھا اور اس کا اثر 1 ہفتے تک رہا۔ اس دوران میں زیادہ انہیں یہی وہم رہتا تھا کہ وہ بمبئی میں ہیں، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے سب سے زیادہ پرمسرت دن گزارے ہیں۔ میں ان سے بار بار کہتا کہ وہ بمبئی میں نہیں لاہور میں ہیں، لیکن انہیں اس کا یقین ہی نہ آتا تھا۔ غالباً وہ اس پر یقین کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ تقسیم کے بعد لاہور میں ان کی زندگی بڑی تلخ ہو گئی تھی۔ ہسپتال میں ان کو بڑے بڑے عجیب وہم ہوتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک اخبار سے مجھے ایک خیالی خبر پڑھ کر سنائی۔ اطلاع ملی ہے کہ پولیس نے شراب کی ایک دکان پر کامیاب چھاپہ مار کر 6 خالی بوتلوں، تاش کے 22 پتوں اور ایک رقاصہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کا میں نے یہ مطلب نکالا کہ وہ خیال ہی خیال میں مسرت کش گرد و پیش کی مذمت کر رہے ہیں۔ اپنی علالت کے انتہائی خطرناک دور سے وہ بڑی جرت اور تحمل کے ساتھ گزر آئے تھے، لیکن جیسے جیسے ان کی حالت رو بہ اصلاح ہوتی گئی ان میں تنک مزاجی اور چڑچڑا پن آتا گیا۔ وہ ہر ایسی بات کرنا چاہتے تھے جو ان کے لیے ممنوع تھی۔ انہیں ہر ایسی چیز کھانے یا پینے پر اصرار تھا جو انہیں چند گھنٹوں کے اندر موت کی آغوش میں سلا سکتی تھی۔ وہ اپنے پلنگ سے اٹھ کر چلنا چاہتے تھے، کیونکہ ڈاکٹر کہہ چکا تھا کہ تقریباً 1 مہینے تک انہیں چلنے پھرنے کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن چلنے پھرنے کی خواہش اتنی زبردست تھی کہ وہ اسے ضبط نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنے کارناموں سے وارڈ میں بجلی کی سی لہر دوڑا دینا چاہتے تھے۔ وہ ثابت کر دینا چاہتے تھے کہ اس حالت میں بھی وہ بخوبی چل پھر سکتے ہیں۔ ایک بار وہ سب کی نظریں بچا کر اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن اس حالت میں چلنا بالکل ایسا تھا جیسے وہ مکھن کے بنے ہوئے پیروں سے دہکتے ہوئے سرخ انگاروں پر چلنے کی کوشش کر رہے ہوں، اور ہوا بھی یہی۔ زمین پر پیر رکھتے ہی وہ پگھل کر بہہ گئے اور ان کا ہڈیوں کا ڈھانچہ فرش پر گر گیا، لیکن خوش قسمتی سے زخم بالکل معمولی سے آئے۔